بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قانون کے مطابق میں ہوں آغا ساجد شاہ. ناظرین، پروگرام کی شروعات سے پہلے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پروگرام کا نام ہے قانون کے مطابق. ہم اپنے پروگرام میں وہ قوانین ڈسکس نہیں کریں گے. لازمی نہیں ہے کہ وہی قانون صرف ڈسکس کریں جو پوری دنیا میں لکھے پڑے ہیں. ایسے قوانین جو عدالتوں کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں. ہم ان قوانین کی بھی بات کریں گے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو اخلاقیات کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، جن پر عمل کر کے اپنی زندگی کا ضابطہ حیات ہم نے ترتیب دینا ہے. ایسے قوانین جو اپنی ماں کی گود سے جو سیکھ کے آتے ہیں، ایسے قوانین جو دوسروں کے حدود و قیود کا تعین کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے جس نے لاء پڑھا ہوا ہے، جس نے قانون سیکھا ہوا ہے، جس نے قانون کی پریکٹس کی ہوئی ہے، جو لائر ہے یا جوڈیشری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ قانون کی بات کریں گے. ہم اگر کسی کا حق کھاتے تو وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، ان دیٹ سینس نہیں. تو اس حوالے سے اپنے پروگرام میں ہم ڈفرینٹ قسم کے قوانین جو دنیاوی قوانین کے حوالے سے، چاہے اس میں اسلامی ہماری حدود و قیود ہوں یا باقی چیزیں ہماری ڈسکس ہوں، ان چیزوں کو بھی ہم آہستہ آہستہ اس پروگرام کے اندر ٹچ کریں گے. اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے، جو کووڈ-19 سے کووڈ-20 اور پھر 21 کی طرف جا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ کووڈ بار بار اس کی نئی لہر آ رہی ہے. وہ کیوں ختم ہو نہیں پا رہی؟ کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں؟ کیا پوری دنیا میں غلطیاں ہو رہی ہیں، یا جو ایک افواہ ہے کہ کووڈ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت پہلے تھا اور اب ایک ہوا بنائی جا رہی ہے، کیا اس کی حقیقت کچھ ہے؟ یا یہ جو ریشو ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے اخباروں میں، خبروں میں، اپنے احباب میں دیکھ رہے ہیں، تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا ہو سکتی ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیا پوری زندگی اب ہمیں ہمیشہ کے لیے اسی کووڈ کے ساتھ ہی جینا ہے یا اس کا کوئی سدباب ہو سکے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو حالیہ گورنمنٹ کی فارن پالیسی ہے، جس میں ابھی پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کے جو رابطے بحال کیے گئے، یہ رابطے کیوں منقطع ہوئے، کن شرائط کی وجہ سے یہ اختلافات آئے، ڈفرینسز آئے، پھر کیا وہ شرائط ختم ہو گئی ہیں، وہ معاملات ریزالو ہو گئے ہیں جس کے بعد دوبارہ سے وہ رابطے بحال ہوئے، یا شاید کچھ ہم گھٹنے ٹیک گئے ہیں، یا وہ گھٹنے ٹیک گئے ہیں، یا کچھ سیاسی تقاضے ہیں، حالات کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت جو تجارت ہے اس کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں جو پی ڈی ایم کی حکمت عملی ہے، جو لانگ مارچ کا اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، طوفان لانے کا اور اٹھانے کا ٹائم آتا ہے تو کچھ پی ڈی ایم کے اپنے اختلافات آ جاتی ہیں، کچھ کووڈ آ جاتا ہے. کیا یہ کو انسیڈنس ہے یا واقعی ایسے پی ڈی ایم کے حالات نہیں بن پا رہے کہ گورنمنٹ اب تیسرا سال ختم ہونے کو ہے اور اب اس گورنمنٹ کو مزید آنے والے ٹائم میں 5 سال پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ تو کیا واقعی پی ڈی ایم اپنے اس طریقے سے جو نیکسٹ ایئر کی نیکسٹ سیشن کی پلاننگ کر رہی تھی، 5 ایئر پلاننگ کر رہی تھی گورنمنٹ کو گرا کے یا گورنمنٹ کو نیچا دکھا کر، تو کیا پی ڈی ایم واقعی ناکام ہو چکی ہے اور حکومت ان مقاصد میں جو مینڈیٹ جو پاکستانی عوام کی جانب سے لے کر آئی تھی اس میں کامیاب ہو چکی ہے؟ ان تمام چیزوں سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار احمد صغیر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، ابھی جیسے میں نے انٹرو میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کووڈ-19 ایک نئی چیز سامنے آئی، پھر وہ 20 اور 21 کی طرف جا رہا ہے، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا یا کچھ انٹرنیشنلی کچھ ایسی پروگریس ہو سکی ہے، کچھ اس کا توڑ نظر آئے گا؟ سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، اور جس طرح سے آپ نے پروگرام کے بارے میں بتایا، یقین کریں میرے لیے یہ ایک نئی چیز ہے. اٹس ریئلی ویری گڈ پروگرام، اور ہوپ انشاءاللہ کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بہت، چونکہ اس کا اینگل ڈفرینٹ ہے، اور جو ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ جب آپ لے کے آتے ہیں تو وہ آئیڈیا نو ڈاؤٹ جو ہے وہ ہٹ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس کو جو ہے وہ سراہتے بھی ہیں. سو میں آپ کو سراہ رہا ہوں اور میں آپ کو کانگریچولیشن کر رہا ہوں. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ جو امیدیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے لگائی تھی ویکسین کے ساتھ، وہ امیدیں دم توڑ گئی ہیں.
بلکہ ہمیں لگتا تھا کہ یار ابھی حالات بہت خراب ہیں، بس یہ جیسے ہی ویکسین آئے گی اور پتہ نہیں دنیا کے میں چمکدار ہو جائے گا، وہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ یکدم جو ہے وہ رونما ہو جائیں گی، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویکسین یا ہماری امیدیں بہت زیادہ تھی، یا ویکسین اتنے ڈلیور نہیں کر پا رہی، یا ویکسین کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یا کووڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو نئی طرح کا کووڈ آیا اور یہ جو شکلیں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اس کی شیڈنگ زیادہ ہے، اسپریڈنگ زیادہ ہے، مورٹیلٹی ریٹ تو شاید اتنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں UK کا، میں اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ فرسٹ ہینڈ بھی نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں، تھرڈ ہینڈ کرونا ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم نے فرسٹ ہینڈ بھگت لیا جو چائنا سے آیا تھا، ایران سے آیا تھا، ہم نے سیکنڈ ہینڈ بھگت لیا۔ اب یہ تھرڈ ہینڈ کرونا جو پتہ نہیں کہاں سے گھومتا گھماتا جو ہے وہ UK سے یہاں پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے ہم ڈرے بیٹھے ہیں۔ لیکن ڈر بجا بھی ہے، ڈر جو ہے بڑا جینون ہے، اور ڈر کی جو ہے وہ اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے تھوڑی سی پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی پالیٹکس ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو میں بینگ اے جرنلسٹ جب میں دیکھتا ہوں، اور میں جب بہت ساری چیزوں کو جو ہے بڑا تھارو اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک ویکسین ہے جس کی پرائس رکھی ہے 8,900 کچھ روپے۔ اچھا، 8,900 کچھ روپے جس ویکسین کی پرائس ہے، وہ ویکسین منگوائی کہاں سے؟ وہ روس سے منگوائی ہے۔ اچھا، جو روس سے ویکسین منگوائی ہے وہ کتنی منگوا لی ہے؟ ایک پرائیویٹ کمپنی نے 50 لاکھ شاٹس اس کے منگوا کے رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 50 لاکھ شاٹس کا مطلب یہ ہے جناب کہ اگر 1 لاکھ شاٹ ہوں تو وہ 8,000 لاکھ، ٹھیک ہے، یعنی اسٹریٹ وے 8 کروڑ پہ۔ اور اگر آپ ذرا 50 لاکھ کے اس سے ضرب دیں تو یہ کتنے کروڑ بن گئے؟ بلکہ یہ کتنے ارب بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ اتنے اربوں کی گیم ہے، اور اتنے اربوں کی گیم کے اندر لامالا اگر ان کو 2-4 مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ڈاکٹروں سے وہ ہوتے ہیں نا، یہ جو پیرامیڈک سٹاف ہوتا ہے یہ آ کے ڈاکٹروں کو برائب کرتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا جو ہے نا وہ وزٹ کروا دیں گے دبئی کا، آپ یہ دوائی دینی شروع کر دیں۔ میں ڈاکٹر وہی چیز کہہ رہا ہوں، کیا یہ کووڈ اسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے کہ اب 1 ارب روپے کا یا 10 ارب روپے کا اسٹاک آ چکا ہے؟ ایگزیکٹلی، آپ ریشو پوری کرنی ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ دیکھیں یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات باقیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ وہ جو کوئی احمق نہیں ہے، یہ دنیا بڑی تیز ہے، دنیا بڑی چالاک ہے، اور آج کی دنیا جو ہے وہ میڈیا کی دنیا ہے، میڈیا کی صدی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گیجٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے۔ ورلڈ وائڈ یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ویکسین نہیں لگوا رہے، یہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین نہیں لگوا رہے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے ویکسین لگوا، لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ویکسین کیوں نہیں لگوا رہے؟ چونکہ ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ ویکسین لگوائیں گے تو ہم شاید زیادہ بیمار ہو جائیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو میری ایک اپنی ریسرچ تھی اس حوالے سے، کہ سب سے پہلے فرسٹ جنریشن وار تھی کہ تلواروں سے لڑا جاتا تھا، گھوڑوں پہ لڑا جاتا تھا۔ پھر سیکنڈ جنریشن وار آئی کہ پھر وہ بندوقیں آ گئیں، لڑا جا رہا تھا۔ پھر تھرڈ جنریشن وار میں وہ توپیں آ گئی، ٹینکیں آ گئیں، ٹینک آ گئے۔ پھر فورتھ جنریشن وار آئی تو پھر یہ ایٹم بم آ گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ففتھ جنریشن وار میں یہ کیمیکل وار ہے، اور یہ جب چاہتے ہیں یہ اسپرے کیا جاتا ہے یا کچھ، چاہے انٹرنیشنلی ہے چاہے لوکلی ہے، اور اس کے بعد اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں، چاہے وہ پولیٹیکل مقاصد ہوں یا فائنینشیل جو حوالے سے، یا انٹرنیشنلی کوئی ان کی مفادات ہوں، تو کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ دیکھیں، ہے تو یہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ۔ 5th جنریشن وارفیئر میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیاس پیدا کریں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی سوسائٹی میں جو ہے آپ انارکی پیدا کریں، ان کے اپنے اداروں کے اوپر سے اعتبار ختم کر دیں۔ دیکھیں، اگر میں عدالتوں پہ اعتبار نہیں کروں گا تو میں خود فیصلے کرنے لگوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کا اپنی پولیس کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے، آپ کی فوج کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے، اپنے عدالتوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے، تو پھر اعتبار کس پہ کریں گے؟ آپ اعتبار کریں گے اپنی بندوق پہ، اپنی گن پہ، اپنے گروپ پہ، اپنے گروہ پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے ٹرائب کے اوپر، ٹھیک ہے، اپنے دستے بازوؤں کے اوپر، اور پھر آپ خود فیصلے کرنے لگیں گے۔ اور جب آپ خود فیصلے کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ فیصلے جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف، انارکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سو الٹیمیٹلی ایک تو یہ ہے کہ کیاس پیدا کیا جائے، انارکی پیدا کی جائے، اور کسی بھی طرح سے خانہ جنگی۔ الحمدللہ ہماری افواج جو ہے وہ پاکستان کی، ان کو پتہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے اندیکھے دشمن سے ہمیں لڑنے کا بڑا تجربہ ہے، ہم نے لڑے ہیں اور ہم نے مارا ہے اور ہم نے امن بھی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر کتنی بری حالت تھی، اور الحمدللہ ہماری افواج نے جو ہے وہ 2007 میں دیکھ لیں
بندے مرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کون مار گیا کس کو مار گیا, بس ہمیں ایک آ کے وزیر داخلہ اس وقت جو ہے شیرپاؤ صاحب بتا دیا کرتے تھے وہ جی گردن ملی ہے سر ملا ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے نا, بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے. سو وہ جو ہے بٹ فوج نے قربانیاں دی, فوج نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ نہیں دیکھیں ہم نے جو ہے اب آگے آ جائے میڈیا وارفیئر. 5th جنریشن وارفیئر میں ایک میڈیا وارفیئر بھی ہے. میڈیا وارفیئر کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے آپ نے کچھ چیز سیل کرنی ہے, آپ نے پروموٹ کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے. سو میڈیا وارفیئر ہوتی ہے. میڈیا وارفیئر میں بھی ہم نے جیتے ہیں. ہم نے دیکھ لیں کہ ابھی نندن آپ یہیں کاٹوں گا کہ یہ جو کووڈ کا ایشو ہے, میں واپس طرف آؤں گا, کیا میڈیا بھی اس میں پوری طرح سے ایگزیکٹلی میں اس کو لنک کرنے لگا تھا میڈیا کو. ہاں بالکل بالکل میں اسی طرح آپ نے بالکل دیکھیں وہ کہتے ہیں ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. آپ نے اصل میں بات کے اس پہ مجھے گھما پھرا کے لے آئے آپ اصل بات میں وہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس 5th جنریشن وارفیئر میں ان کا حصہ بن چکا ہے, اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا. اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے کیوس کریٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو ویکسین ہے وہ کسی بھی طرح لوگ لگوائیں. اچھا ویکسین میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی اب تو کتے اگر آپ کے گم ہو جاتے ہیں نا جی, کتے کو گم ہونے سے بچانے کے لیے اس کی باڈی کے اندر ایک وہ میکرو سم ہے جو انجیکشن سے وہ جو نینو سم جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انجیکٹ کر دی جاتی ہے اور آپ کا کتا کہیں بھی گھوم رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں, اس کی لوکیشن آپ کے پاس آ جائے گی. تو اگر کیا ہی ہے کہ اگر نینو سم جو ہے اس کے ذریعے انسانوں کے جسم میں ڈال دی جائیں اور پھر آپ انسانوں کو 5G ہے 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ہانکیں, آپ کو پتا ہو کون کہاں پہ. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی, آپ نے بڑے اچھی طریقے سے ساری ڈیٹیل بتائی ہے, لیکن ایسا بالکل قیاس ہے یا کہ اس پہ لوگ سوچنے میں مجبور ہے, کچھ ایسا بھی ہے. ایک عام پبلک کو, ایک عام شخص کو اگر اس طرح سے لوکیٹ کرنا ہے تو انٹرنیشنلی ان لوگوں کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کھانے والے کتنے ہیں آپ پیداوار نہیں کر سکتے. اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون کہاں پہ ہے تو آپ کو اس کو مارنا ٹریک کرنا آسان ہوتا ہے. یورپ کے بارے میں ویسٹرن امریکہ کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے تجربے جو ہے وہ 3rd ورلڈ پہ کیے ہیں آگے اپنے. یہ جب بھی کوئی وہاں سے دوائی بنتی تھی تجربہ آپ پہ اور مجھ پہ ہوتا تھا یا ہماری نسلوں پہ ہوتا تھا یا افریقہ میں ہوتا تھا یا ان جگہوں پہ ہوتا تھا جو کہ بیچارے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ایویڈنسز باہر آئی ہیں جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویسٹ نے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کھلواڑ کیے ہیں دنیا کے ساتھ. آپ دیکھیں نا ان کے 9/11 جو ہے وہ آج تک ایک بہت بڑی ایک کوشچن مارک ہے اس کے اوپر کہ وہ انہوں نے خود کیا تھا یا کروایا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ دنیا کی حالت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی اس کورونا وہ خود کیا یا کروایا یا اللہ کی طرف سے ہوا, لیکن اس کے بعد دنیا کی جو حالت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کے نتیجے میں انہوں نے اہداف حاصل کیا ہو رہے ہیں. دیکھیں اہداف حاصل یہ ہوئے ہیں, بہت عرصے سے ویسٹ چیخ رہا تھا کہ جناب کلائمیٹ چینج آ رہی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج جو تھی وہ بڑی اس کی وجہ کہ سونامی سارے کے سارے کہاں آ رہے تھے, یورپ میں. ویدر کن کے زیادہ خراب ہو رہے تھے, یورپ کے. ہمارے یہاں تو گرمی پڑ رہی تھی نا, وہاں تو سردی پڑ رہی تھی, اور جہاں پہ 9 مہینے سردی رہنی ہے اور وہاں پہ سال سردی رہے گی تو ان کی حالت دیکھیں وہ تو جم جائیں گے, فروزن ہو جائیں گے. وہ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچا رہے تھے, اپنے سروائیول کے چکر میں تھے. انہوں نے کسی بھی طرح دیکھیں اب یہ تو رہا نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی ملک کو فتح کر لیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں, فوجیں اتار دیں وہاں پہ. اب یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کو بچائیں, اپنے ملک کو سیو کریں, اس کو کرنی ہے اپنے مائنڈ سے جو ہے نا آپ کو. اس سارے سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ویکسین آئی ہے باہر سے, ایک تو یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لائی گئی ہے, پھر کووڈ کو پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے یہ ایک رسک ہو, چانسز ہیں, پاسبلٹی ہے, نہ بھی ہو, رسک نہیں بھی ہو سکتا, پاسبلٹی ہے. ہمارا ملک کسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے دنیا کی جو دوڑ میں. ہمارے پاس بہت سارے جو سائنسدان ہیں یہاں سے پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ایجادات کی ہیں, دنیا میں ایک نام کمایا ہے. تو ہم ابھی تک 1 سے 1.5 سال یا جو گزر چکا ہے اس سارے سینیریو کے اندر ہم کوئی ایسی ویکسین تیار نہیں کر پائے ہیں, یا ہمیں تیار کرنے کی اجازت نہیں ہے, یا ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, یا کچھ ہے فشی ہے. سر ہم بجلی نہیں پیدا کر پائے, ہم ویکسین کہاں سے پیدا کرنی ہے ہم نے. آپ دیکھ لینا کہ بجلی کے لیے بجلی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو ہماری میں کر رہا ہوں نا ایگزیکٹلی آپ نے بالکل بجا کہا. یہ بات یہی ہے کہ ایک ول ہوتی ہے. اچھا آپ کے پاس دماغ بھی ہے, آپ ہی کا دماغ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذرا امریکن میڈیکل ایسوسیشن کے اندر دیکھیں تو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستانی جو ہے سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ کے اندر جو ان کی باقی جو ہے ٹیکنالوجی ہے, جو IT ہے, اس میں انڈیا بیٹھا ہے, ہم میڈیکل میں بیٹھے ہیں. اس کی وجہ کہ ڈاکٹرز ہمارے یہاں بہت اچھے ہیں, میڈیسن میں ہمارے لوگوں نے جا کے نام بنایا ہے.
سو ہم لوگ جو ہے ہم انسان کی جسم بایولوجی اور اس کو معاملات کو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان کے لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ پاکستان نہیں بنا سکتا, پاکستان بنا سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے بنانے کی اجازت دینی ہے ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اور بھائی یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ ماسک بیچ دیتے ہیں, ماسک بیچ کے جو ہے وہ پیسے کما لیتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے, میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا نا, جو بات ہماری کہیں اور نکل گئی, کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیسے لے کے ریپ سے وہ دوائیاں لکھ دیتا ہے. منسٹر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی بیوی جو ہے وہ ہار چوری کر لیتی ہے اور آپ نے آج تک کچھ نہیں کیا. پرائم منسٹر جو ہے وہ کامہ لے لیتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے اس کے خلاف. یہاں پہ جو ہے وہ وزراء آپ کے جو ہے وہ کامے لے لیتے ہیں. تو کیا ہی وہ ہے آپ کا ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ, جس نے آپ کو یاد ہوگا آپ نے اس کو ہٹا دیا تھا, اس پہ ایف آئی اے نے باقاعدہ کیس کیا ہوا ہے کہ اس نے ملک سے جو ہے اس وقت جب آپ کے لوگوں کو ماسک کی ضرورت تھی اس نے سارے ماسک اٹھائے اور اٹھا کے جو ہے دوسرے ملکوں کو بھیج دیا اور مہنگے داموں بھیج دیے. یہی بات ناظرین جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پروگرام قانون کے مطابق میں یہی چیزیں ہیں جہاں پر ہم کسی کی حدود و قیود کو تجاوز کرتے ہیں, اسے کسی کے رائٹس انفرنج ہوتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کے فرائض شروع ہوتی ہیں. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جہاں ہم بے ایمانی کرتی ہیں, اب ایکچولی اسلام تو ہمارا ہے, ہم اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں, ہم ان کی امت ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو بھلائے بیٹھے ہیں. ہم نے ان قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھنا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اخلاقی جرت کتنی ہے, ہم میں اخلاقیات کی کیوں کمی آ چکی ہے, کیا ہمارے مدارس, کیا ہمارے سکول, کیا ہمارے گھروں کی درسگاہیں ان اخلاقیات کو بھلا چکی ہیں, اور اگر بھلا چکی ہیں تو کیسے ہمیں ان کو واپس لانا ہے. انہی حوالوں سے ہم نے بات کرنی ہے. پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے. پولیٹیکل سسٹم کے اندر ابھی جو ہم خارجہ پالیسی کی بات کریں گے, خارجہ پالیسی انٹرنیشنلی ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو انٹرنیشنلی عمران خان صاحب کو پسند کیا جا رہا ہے, لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ نئے معاہدے ہوں گے, یہاں پر انکم جنریٹ ہوگی, نئے جو لگیں گے پروجیکٹس لگیں گے. لیکن کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. انٹرنیشنلی تقریباً ہم تنہا رہ چکے ہیں. جو آلریڈی پروجیکٹس چل رہے تھے وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم واقعی فیل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ, مطلب عمران خان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ ملک کے اندر تو اتنے اچھے شاید وہ نہ سرو کر پائیں, چیزوں کو جو ہے نہ دیکھ پائیں, نہ اس کو ڈلیور کر پائیں, لیکن انٹرنیشنلی ان کی جو ڈلیوری ہے وہ بہت اچھی ہے. ہم نے دیکھا انہوں نے بڑا اچھا خطاب کیا جب انہوں نے UN کے اندر خطاب کیا, اور انہوں نے بڑے دھمال ڈلوا دی, اسلاموفوبیا پہ بات کی, انہوں نے بیٹھ کے اسلامائزیشن کو اور ٹیررزم کو انہوں نے ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا نہیں, اسلامسٹ جو ہے ڈزنٹ مین کہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں. سو وہ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا ہے؟ پریکٹیکلی وہ ہوا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب ہم نے اس سے پیسے لیے تھے, اور سعودی عرب ہمیں جو ہے وہ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسے واپس کرو. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سی پیک ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک چینٹی کی چال پہ جو ہے وہ چل رہا ہے, انتہائی سلو ہے. ٹھیک ہے, جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے, وہ جتنا بیچارہ کر سکتا ہے. یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو اس کو پوری سپورٹ کرتی ہے, جو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جو اس کو کھینچتی ہے, تو کچھ نظر آتا. وہ تو خاموش ہے, وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. تو باجوہ صاحب بیچارے, عاصم باجوہ صاحب کتنا کریں گے مجھے بتائیے. سو ان کو پولیٹیکل ول چاہیے تھی, پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تھی, جو کہ اس طرح سے نہیں مل سکی. سو سی پیک آپ کا وہ چنٹی کی چال چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں. آپ کو یاد ہے نا, ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے جو ہے جب چائنیز وہ آیا ہے وہاں پہ, اور اس نے ایران کے ساتھ ٹریٹی سائن کر کے اس نے کہا ایران جو ہے وہ بڑی زبردست ملک ہے, زبردست نیشن ہے, اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک ٹیلی فون کال کے بعد جو ہے وہ اپنے فیصلے تبدیل کر رہے ہیں. یہ چانٹا مارا ہے چائنا نے ہمارے منہ کے. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے اس تھپڑ کی گونج جو ہے وہ دنیا نے محسوس کی اور ہم محسوس نہیں کر رہے. ازلی دوست ہے ہمارا, ہمارے ساتھ ہمیشہ چل رہا ہے, ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں پولیٹیکل اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. جب ان کو اس سے بہتر آپشن ملتی ہے تو وہ سب چانس کو اویل کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے اتنا بڑا ٹریٹی سائن کیا ہے, اتنا بڑا پیکٹ سائن کیا ہے انہوں نے ایران کے ساتھ کہ 25 سال میں انہوں نے جتنے پیسے خرچ کرنے ہیں, آپ سوچیں ایران کدھر چلا جائے گا. چہار باغ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی جو پورٹس ڈیولپ کرنی ہے, اور جس طرح انہوں نے جا کے ایران کے اندر پیسہ پھینکنا. اور پھر آپ دیکھیں بیجنگ سے ایک ٹرین چل رہی ہے جو کہ یورپ جاتی ہے, اور اب ہم نے بھی ایران وایا جو ہے ٹرین جو ہے وہ ٹرکی تک ہم نے, یہ وہی والا روٹ ہے جس کو چائنا نے بھی جوائن کرنا ہے. سو اگر یہ والا روٹ وہ پراپر ہو جاتا ہے تو آپ یورپ تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ بالٹک سے آگے جو ہے جیسے ہی آپ ٹرکی جاتے ہیں, ٹرکی سے آگے جو ہے سارے کے سارے یورپ ہے, تو آپ تو یورپ میں گھس جاتے ہیں. بھئی آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں نا, آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے, ہمارا فائدہ جو ہے وہ. ہم باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں, اور جب ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے, ہماری شہرک پہ حملہ
حملہ کیا جاتا ہے تو ہم پاکستان کے نقشے میں امینڈمنٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے اور بڑا اور سرکاری ٹی وی, آپ کو پتا سرکاری ٹی وی نے جب نقشہ چلایا تھا تو اس نے چائنا کشمیر کو جو ہے پاکستان کا حصہ ہی نہیں بتایا تھا. اس پہ باقاعدہ انکوائریاں ہوئی تھیں اور سرکاری ٹی وی کے اندر بہت سارے لوگ سسپینڈ ہوئے تھے, آج بھی ٹرمینیٹڈ ہے. سو دیکھیں سرکاری ٹی وی کیا کر رہا ہے, اور جو سرکار کس کی جانب سے تو اناؤنس کر دیا, سرکاری ٹی وی مجھے تو لگتا ہے یہ بھی سرکار کی آنکھ مار دی ہوگی ٹی وی کو, چلو جی چلا دیجیے کچھ, مطلب ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان وزیر اعظم ہو اور کشمیر کے اوپر سودے بازی ہو جائے, اور آپ چپ ہیں یار. وہ کہاں گئے, آپ نے آدھا گھنٹہ خاموش ہونا تھا ہر جمعے والے دن, کہاں ہے وہ آپ کی خاموشی؟ وہ خاموشی جو آپ نے احتجاجن کرنی تھی آپ نے کمپلیٹ خاموشی کر لی, اور احتجاجن آپ نے کمپلیٹ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دیا اور آج سے ہم خاموش ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. فوج کا کام نہیں ہے. فوج نے بیچاری نے وہ لڑ سکتی ہے, وہ لڑتی ہے جب بھی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہو, چاہے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہو, چاہے باقی جگہوں پہ ہو, وہ تو لڑتے ہیں. انہوں نے لڑنا ہے, وہ جانے دیتے آئے ہیں, انہوں نے جانے دیتے رہنا ہے. لیکن جو پولیٹیکل ول ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ کدھر غائب ہے؟ بالکل ایک چیز ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, گورنمنٹ سے سیٹ اپ آتا ہے, پہلے اس سے پہلے نون لیگ کا سیٹ اپ آیا, انہوں نے پڑوسی ملک انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھایا, اور اس کے بعد ان کو اپوزیشن کی جانب سے تانے بھی سننے پڑے, باتیں بھی سننی پڑے. انہوں نے کوشش کی معاملات کو سیٹل کریں, آگے بڑھائیں. ان کی طرف سے آتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ اور وہ ساری ایک سٹوری چلتی تھی. اس کے بعد جب یہ آئے, انہوں نے بھی سکھوں کے لیے راہداری کھول دی کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں, اور یہاں سے ٹرین چل گئی, اور پھر دوستی کے ہاتھ بڑھائے. پھر جب یہ کشمیر والا ایشو ہوا تو پھر ایک چونکہ ظاہر ہے پبلک کو انہوں نے فیس بھی کرنا ہے, تو پھر ایک غصے کے طور پہ یہ چیزیں انہوں نے دوبارہ سے بلاک کر دیں. ابھی نندن والا واقعہ ہوا, جہاز گرائے گئے اور پھر کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا. اب دوبارہ سے یہ تجارت کھولی جا رہی ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. کل جب پرائم منسٹر کی جانب سے وزیر خزانہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے تجارت کیوں سٹارٹ کی ہے, کس نے کہا آپ کو, تو انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہا جی آپ نے ہمیں کہا ہے. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب خاموش ہو گئے, انہوں نے کوئی ایسا رسپانڈ نہیں دیا. تو کیا ان کی اپنی کوآرڈینیشن نہیں تھی, یہ اتنی جلدی بھول گئے تھے اپنی بات کر کے, یا وہ کیا پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ میرے وزیروں کی نالائکی اور نااہلی سے ہوا اور ہم دوبارہ اس کو بند کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اچھا, بلکہ میں آپ سے بھی ایک چیز جاننا چاہوں گا, مجھے آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے بحیثیت اسٹوڈنٹ طالب علم, کہ چونکہ ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آئی, جو میں نے پڑھا ہے قانون کی کتاب کے اندر اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر, اور جو جتنی سمجھ مجھے ہے اور جتنی جو مجھ تک انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیبنٹ میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر کچھ چیز سجیسٹ کرتا ہے اور اس کی کیبنٹ اس بات کو نہیں مانتی, تو اس پرائم منسٹر کا اس کیبنٹ کے اندر رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا ہی ہے, لیکن وہ اگر عدم اعتماد آ جاتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر, جہاں تک میری اس میں ریسرچ ہے, اگر پرائم منسٹر سب کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا, مطلب ایک جو جنرل اکثریت سے اگر آ جاتا ہے, میجورٹی کہہ دیتی ہے, جنرلی کہہ دیتی ہے کہ نہیں, اگر 10 میں سے 6 لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہیں ہوتا. جو آپ چیز کہتے ہیں پرائم منسٹر کے رہنے کا جواز باقی نہیں رہتا, وہ اس صورت میں ہوتا ہے اخلاقی جواز. اخلاقی جواز اخلاقیات کی بات کر چونکہ آپ نے انٹرو میں اخلاقیات کی بات زیادہ کی تھی, بہت دفعہ بات ہوئی اخلاقی طور پر ہم اس قدر پست ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم نے جانا کدھر. ہم صرف یورپ کو دیکھ رہے ہیں اور یورپ کی جو اخلاقی پستی ہیں ان کو ہم کاپی کر رہے ہیں. ان کے اخلاق میں جہاں پر وہ بہتر ہیں, مطلب آپ وہاں چلے جائیں, وہاں پہ جھوٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ہے. یہاں پہ ہم قسم بھی اٹھائیں گے تب بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں میں. تو وہ اخلاقی پستی ہم اس کو کاپی. بات آپ کی بجائے میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں انگلینڈ جو ہے وہ میگنا کارٹا پہ کھڑا ہے, اس کے پاس ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. امریکہ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 17 سینچری میں بنتا ہے, اور ٹھیک ہے ٹوٹل 27 اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں. آج تک اس لمحے تک اس میں 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کا اسٹرکٹ وہ ہے, انہوں نے اتنا ایکسرسائز کر لیا ہے اور اتنا اس کو بہتر کر لیا کہ ان کو, اور یو کے جو ہے اور یورپ کے آپ قوانین اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایسے زبردست قوانین ہیں, ان کو کہیں پہ بھی جو ہے جا کے لوگوں کو نہیں بتانا پڑتا. اتنا ایکسرسائز ہو چکا ہے کہ ہر بندے کو زبانی یاد ہے, ان کو بہت ساری چیزیں, ہم تو اشارے پہ بھی نہیں رکتے. یہاں میں ایک چیز آپ کی وہ بات کرنا چاہوں گا. اکثر کہا جاتا ہے, میں نے جوڈیشری کے حوالے سے جب دیکھا, لائرس کے حوالے سے, یا میں نے پولیس کے حوالے سے دیکھا, یا علماء حضرات کے حوالے سے دیکھا, تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ جی کرپشن کے حوالے سے, جیسے نارملی ایسے کہ پولیس کے حوالے سے کہ اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو میں اکثر اس میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص صحیح ہے, اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے, تو وہ اگر پولیس کے محکمے میں ہے, جوڈیشری میں, یا کسی بھی محکمے میں ہے, تو کرپشن نہیں کرے گا. اور اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے, اگر وہ مدارس سے بھی اس کی اٹیچمنٹ ہے, تو وہ کرپشن کرے گا.
کرپشن اس نے پیسوں کی نہیں کرنی, اس نے ذہنی کرپشن کرنی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اخلاقی جو تربیت ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی, وہ کیسے ہو پائے گی. یہ جو چیز ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے کا حق مارنے کے حوالے سے, فنڈامنٹل رائٹس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں کون سے, اور ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کسی کا حق دبانا, کسی کا راستہ کاٹنا, کسی کی بات کرنا, کسی کے آگے بولنا. چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی ہے. بالکل عجیب سا ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور بڑی بھیانک صورتحال سامنے آ رہی ہے. آپ یقیناً ایگری کریں گے اس چیز سے. اور ہمیں اس وقت فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پر میں سمجھتا ہوں ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم اور اخلاقیات کا درس دیا جانا چاہیے کہ آپ نے کسی کا لحاظ کیسے رکھنا ہے, کسی کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر آزاد ہیں, اور بھائی آپ آزاد ہیں, آپ وہاں تک آزاد ہیں جہاں تک کسی کا حق شروع نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی اس بارڈر کو کراس کریں گے تو آپ آزاد نہیں ہیں. آپ آزاد ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سگنلز توڑتے نہیں ہیں, آپ نے راستے سے گزر جانا ہے, جیسے مرضی گزر جانا ہے, کسی کو مار کے نکل جانا ہے, کسی کا راستہ روک کے نکل جانا ہے. آپ وہاں تک آزاد ہیں جہاں تک آپ کو حقوق اللہ نے ایک قاعدہ و قوانین بنا دیے ہیں, اس کے بعد پاکستانی قوانین موجود ہیں. لیکن کبھی ہم نے, میں شرطیہ کہتا ہوں یہاں پر, ہم میں سے زیادہ تر موسٹلی لوگ, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کون سے ڈسکس کیے گئے. اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جرائم ہوتے ہیں یہاں پہ. موسٹلی ایسے جرائم میں ہم بھی یہاں کورٹس میں دیکھتے ہیں سارا دن کہ بہت سارے جرائم رپورٹ ہی نہیں ہوتے. کچھ شرم و حیا کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے, اور کچھ اس وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے کہ وہ بڑا ایک اچھا سا لطیفہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سال یا تقریباً 1.5 سال کے بعد جب پورا کورٹ میں کیس چلا تو جج صاحب کو اس نے دعا دی ایک بزرگ نے کہ اللہ آپ کو SHO بنائے. جب وہ بری ہو گیا تو اس نے کہا بابا جی میں SHO نہیں, میں تو میجسٹریٹ ہوں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ SHO بڑا ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ. اس نے کہا بالکل مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے, جو کام آپ نے آج کیا وہ پہلے دن ہی SHO مجھ سے 5,000 روپے لے کے کرنے کے لیے تیار تھا. تو وہ آپ اس ٹائم کرتے تو میرے لیے تو وہی بھلا تھا کہ میری جان چھوٹ جاتی, آج میں اتنا عرصہ. تو یہ پرابلم ہے ہماری کہ ہم کس حد تک پست ہو چکے ہیں. تو ان چیزوں کو ضرور. لیکن آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ وہی قوم ہے جو موٹر وے پہ جا کے بڑی لائن میں چلتی ہے, وہاں پہ انڈیکیٹر بھی دیتی ہے, اسپیڈ کا بھی خیال رکھتی ہے, ساری چیزوں کا. اچھا لیکن ہم ہائی وے پہ چڑھتے ہیں تو 2:30 4:30 کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں رہا, گاڑیاں ایک دوسرے میں مار رہے ہیں, لائٹ ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے کچھ کتابیں اتری تھی اور ایک ڈنڈا اترا تھا, اور بگڑے تگڑوں کا جو پیر جو ہے وہ ڈنڈا ہے. سو ڈنڈا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے لوگوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے امن کی زبان, پیار کی زبان, آشتی کی زبان, اور ایسی زبان جس کے اندر جو شیرینی ہے, اس زبان کو تو آپ کوئی خاطر میں نہیں لے کے آتے. آپ اس کو جب تک تھپڑ نہیں مارتے, آپ اس کو ڈنڈے نہیں مارتے, آپ اس کو جو ہے جوتے نہیں مارتے, وہ کیا کہتے ہیں لتر نہیں مارتے, لوگ سمجھتے نہیں. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واحد عمران خان ہے جس مافیا سے ٹکرا گیا. دیکھیں عمران خان یہاں پر آ کر اس بات, لیکن وہ خود مافیا بن گیا نا. عمران خان واز دا پرسن کہ جس کے بارے میں ہم سب کی ہے, مطلب کہ ہم سب اس کو پسند کرتے تھے. میں نے یہیں اسی چینل پہ بیٹھ کے عمران خان کی سپورٹ بھی کی ہے. عمران خان کے لیے اچھی بات ہے. انہوں نے خود اپنے بڑے قریبی دوست خود ہی ہے, اسی وجہ سے خود جہانگیر ترین صاحب کے خلاف FIR کروا دی. نہیں, جہانگیر ترین کے خلاف FIR جو ہے خان صاحب نے نہیں کروائی. نہیں, خان صاحب نے نہیں کرے, لیکن اس کو سپورٹ تو کر رہی ہے سینس میں کہ ٹھیک ہے جی ٹرائل ہو رہا تو ہونے تھے, فیئر ٹرائل ہونے تھے, کہیں پر فرنٹ پہ نہیں آئے ہیں. وہ بات اگر کسی حد تک میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کم از کم علیم خان کو ہٹا دیا تھا تو انہوں نے آ کے سپورٹ نہیں کی تھی. وہ بولتے نہیں, خاموش ہو جاتے ہیں اور تھوڑے کنے ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے, اچھا مجھے نہیں پتہ. تو یہ ان کا ایک سٹائل ہے, ان کا وہ ایسے ہی سٹائل بڑا رضا صاحب کے جواب سے واضح ہو گیا کہ تجارت کس نے. ہاں تجارت, تو اب دیکھ کہتے ہیں کس نے راستہ کھولا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے کہ صورتحال جو ہے نا, یہ بات بالکل آپ کی کسی حد تک بجا ہے کہ خان صاحب نے مافیا سے ٹکرائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو لیفٹ رائٹ جو بڑا مافیا بیٹھا ہے اس سے جب تک انہیں ٹکرائیں گے, جو چینی مافیا ہے, جو آٹا مافیا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے وہ کون سے بڑے نام ہیں, بڑے چہرے ہیں جو ان کے ساتھ موجود ہیں, جس کو اگر ہٹاتے ہیں, ان کا کہنا ہم سب سے ایک دم سے ٹکرا نہیں سکتے. بات یہ نا کہ اگر ہٹاتے خود جاتے ہیں. پاور کاریڈورز میں رہنے کا چسکا پڑ گیا ہے, وہ کہتے ہیں کسی طرح کرسی پہ بیٹھا رہوں, کرسی سے نہ ہلوں. یہ وہ بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب آج اگر یقین کریں, خان صاحب ریزائن دے کے باہر آ جائیں, لوگوں کو کہیں یار میں ایسی حکومت نہیں میں کر سکتا, میرے سے نہیں ہوتی یہ حکومت جو ہے جس میں میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ قوم بڑی جذباتی قوم ہے, یہ پھر اس کو پرائم منسٹر بنا دے گی. ایک دفعہ باہر تو نکلے, ایک دفعہ لوگوں سے تو مخاطب ہو. یہ تو کہتا بس میں بیٹھا ہوں, میں نے ہلنا ہی نہیں ہے یہاں سے. ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. خان صاحب
لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لوگ آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, لائنوں میں لگے. ہم جیسے لوگ بھی جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے پسینہ بہا کے آپ کو ووٹ دیا تھا, صرف اس لیے ووٹ دیا تھا کہ یار خان جو ہے وہ آئے گا اور تبدیلی لے کے آئے گا. تبدیلی اور تو کہیں نہیں آئی. اب تبدیلی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کی تبدیلی آ گئی ہے, اور تبدیلی کیا آئی ہے, وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے بیٹھا ہوں خیر. آپ سمجھتے ہیں یہ اسی فش مارکیٹ کا حصہ بن چکے ہیں جو پہلے چل رہی تھی, پہلے کے باہر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, جذبات کچھ اور تھے, دلائل کچھ اور تھے, تقاریر کچھ اور تھیں. اب شاید ان کی اگلی اپوزیشن میں وہ تقاریر نہ ہوں, ان کو بھی ظاہر ہے اپوزیشن کی جانب سے, پبلک کی جانب سے بہت زیادہ تانا زنی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور چونکہ جو وہ دعوے جو ان کے تھے وہ نہیں پورے کر سکے اور اب اس سسٹم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. سر آپ دیکھ لیں کہ نوشہرہ میں سیٹ ہاری ہے انہوں نے, آپ دیکھیں وزیر افاد میں سیٹ ہاری انہوں نے. ڈسکے میں اگر یہ نہ مستی کرتے, آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا مستی تو کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اگر نہ مستی کرتے تو ڈسکے کی سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے چلے گی. تو یہ کیا ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ لکھ دیا گیا ہے ان کو کہ آپ نے جو کام کہہ کے آئے تھے جو نہیں کیے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں نے بتا دیا ان کو. سو ان کو نوشتہ دیوار اب پڑھ لینا چاہیے, ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ عوام نے کرنا کیا ہے آگے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا تھا, وائپ آؤٹ کر دیا تھا پنجاب سے. ساؤتھ پنجاب جس کے بارے میں کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, ہاری کی جماعت ہے, ساؤتھ پنجاب فیوڈل تھے نا سارے بیٹھے ہوئے, اور ہاری تھے بیٹھے ہوئے. ہاری کہتے تھے کہ ہمیں اگر کہیں پہ نجات ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں. تو ان ہاریوں نے کیا کیا, اڑا کے رکھ دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کا تختہ الٹ دیا. ووٹ نہیں پڑے اس کو, لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. پٹھان نے کبھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیا تھا کسی کو. یہ واحد پارٹی ہے جس میں جو ہے پشاور کے لوگوں نے جو ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو ہے دو دفعہ ووٹ دیے. تمام پارٹیوں سے آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کی بات کی, نون لیگ کے حوالے سے جو کرپشن کے کیس اب سامنے آئے ہیں اس دور میں, اس کے بعد تو کچھ نون لیگ کا گراف اور گر گیا ہے کہ شاید پہلے وہ جو ان کا آپس کا ایک سلسلہ تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, وہ 12 نمبر کا سلسلہ ہوتا تھا. اس کے بعد وہ چیزیں اس طریقے سے اوپن نہیں ہو پاتی تھی جو اب اوپن ہوئی ہیں. پاناما لیکس آئی, پھر اس کے بعد براڈ شیٹ آیا, پھر اس کے علاوہ وہ جو ان کی فیکٹریاں سامنے آئی ہیں اور پیسہ منی لانڈرنگ ہے. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی تو نیا خون ینگسٹرز کے نام پر آئی, تبدیلی کے نام پر آئی. آپ آنے والے ٹائم میں سمجھتے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی بھی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ لوگ بھی بے نقاب ہو چکے ہیں, تو کیا نظر آ رہا ہے اگلے 5 سالہ میں آپ کو؟ دیکھیں اگلے عمران خان ایک بات کیا کرتا تھا کہ اگر کپتان ٹھیک ہو تو ٹیم جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے, اور ٹیم جو ہے وہ پرفارم بھی کرتی ہے, اور ٹیم جو ہے وہ اس طرح سے وہ کرپشن بھی نہیں کر پاتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کپتان ٹھیک ہے, کپتان پہ ہمیں وہ کرپشن بھی نہیں کرتا. کپتان کے اوپر یہ بھی نہیں کہ اس کو کوئی ہینگ اوور ہے, اس کے وہ ایک اور طرح کا بتا ہے, وہ پھٹے ہوئے قمیض پہن کے پھر رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی چیز ہے, اور ہمیں اس پہ فخر ہے. یقین کریں عمران خان پہ فخر ہے, پوری قوم کو فخر ہے, قطع نظر اس کے کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی نون لیگ کا, کسی اور پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے. عمران خان ہیرو ہے, اس قوم کا ہیرو ہے. عمران خان کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے. عمران خان ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات ہم مانتے ہیں. اور یہ بھی بات ہم مانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کرپٹ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ گند کھا کے وہاں پر پہنچے ہیں, اور وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے, ادھر ادھر سے کرپشن کر کے, ادھر ادھر سے پیسہ کما کے, ادھر ادھر سے مال ادھر ادھر کر کے, اور بہت کچھ کر آ کے وہاں پہ آئے ہیں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے, لیکن خان کو خراب کر رہے ہیں. خان ان سب کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کی درگت بنی ہوئی ہے, اور خان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کیا آپشن کیا ہے اس کے پاس. پھر وہی چیز آ جاتی ہے, اگر خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے, خان صاحب اکیلے رہ جاتے ہیں, سیٹ سے اتر جاتے ہیں, دوبارہ ان کو وزیر بقول آپ کے جیسے سر جب آپ مجھے بتائیے تو وہ ٹیم کہاں سے, میں آپ کی بات, جب عمران خان جب آیا تھا مجھے یاد ہے ہمیں عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے اپروچ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیا بلاتا نہیں ہے. میرے پاس وہ آج بھی تصویریں پڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیا بلاتا نہیں. ہم نے کہا کیوں نہیں بلاتا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تو ان نون لوگ ہیں, ہمیں میڈیا نہیں بلاتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم ایسے کرتے ہیں کہ میڈیا اگر آپ کو نہیں بلاتا تو ہم میڈیا کو آپ کے پاس لے آتے ہیں, آپ کی ٹریننگس کرواتے ہیں, آپ کو پروپیگنڈا پڑھاتے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بات کیسے کرنی. اور ہم نے ان کی ٹریننگس کرائی, ہم نے ان لوگوں کی. اور اس وقت جو لوگ تھے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے بتائیے کہ جو ان کے پنجاب کے اندر جو لیڈرشپ تھی, کون جانتا تھا ان کی لیڈرشپ کو؟ یہ جب ان کا 11 اپنا جو 2011-12 والا جو جلسہ ہے وہ جب چڑھا ہے, مشہور ہوا ہے, اس کے بعد جو مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کی بننی شروع ہوئی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ جو وننگ ہارسز آ رہے ہیں, وننگ ہارسز پہلے ایک آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, پھر چوتھا آیا, پھر لائن لگ گئی, لوگ آئے جا رہے ہیں. ان کو روکنا چاہیے تھا,
ان کو اس کے آگے سلاب بند باندھنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو نہیں لیں گے. لوگ آ جاتے ہیں. یقین کریں عمران خان سائیکل کو بھی ٹکٹ دیتا وہ بھی جیت جاتا, عمران خان گدھے کو بھی ٹکٹ دیتا وہ بھی جیتا, درخت کے اوپر بھی لگا دیتا نا. آئی ہوئی تھی ان لوگوں سے, بہت زیادہ تنگ آئی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ان ایکسپیرینسڈ تھے, ان کے پاس را ہینڈ تھے, آپشن نہیں تھی, ان سارے مافیا کو, ان ساری چکر بازی جو اس میں ہوتی ہے, جو بڑی بڑی باریکیاں ہوتی ہیں سیاست میں, جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا, ہم نیچے بیٹھ کے وہ سمجھ نہیں آئی, جو اوپر آئے تو ہمیں سمجھ آئے کہ مافیا کیسے کام کرتا ہے. تو اگر باقی ٹیم ان کی ان ایکسپیرینسڈ ہوتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ حالات تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتے؟ دیکھیں حالات تو خیر انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس سے بدتر نہیں ہو سکتے. تو کیا بدتر ہوں گے مجھے بتائیے. ڈالر جہاں پہ پہنچا, پیٹرول کی پرائسز جہاں پہ پہنچ گئی ہیں, مہنگائی جہاں پہ پہنچ گئی ہے, چینی کا آپ دیکھیں کل وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے جو ہے نا واٹس ایپ گروپ 8 پکڑے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے 28 کروڑ روپے بھی ہمارے ہاتھ لگا ہے اور یہ بھی کر دیا ہم نے لوگوں کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. او یار تم آج ہمیں بتا رہے ہو جب چینی کی قیمت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قیمت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہونے والی تھی. اور بھائی چینی جب آپ آئے تھے اس وقت چینی کی قیمت جو ہے وہ 67 روپے تھی, آج جو ہے 50 اور 67 یہی رونا رونی تھی نا عدالتیں, آج وہ 148 روپے کلو ہے. آپ کو کون پوچھے گا, آپ کو خدا کا خوف ہے آپ لوگوں میں؟ آپ اس غریب آدمی کی, آپ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کی جی ہم ان کے لیے شیلٹر بنا لیں, ہم ان کے لیے پناہ گاہیں بنا رہے ہیں, اور میں چیختا ہوں خدا کا نام آپ بھگاری بنا رہے ہیں ان کو, آپ ان کو جو ہے نا بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں. آپ ان کو مجھے بتائیے ایک دن آپ روٹی دے دیں گے اس کو, 2 دن روٹی دے دیں, تیسرے دن کیا کریں گے؟ وہ کہاں جا کے رات کو وہ کرے گا؟ سو آپ کس قسم کی جو ہے وہ قوم کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ لوگوں کا برا حال کر دیا ہے. آپ کہتے تھے کہ ہم غربت ختم کر دیں گے, آپ غریب کو ختم کر رہے ہیں. غربت تو کیا ختم ہوگی, غریب ختم ہو جائے گا, اور پھر ظاہر بات غربت کہاں رہے گی, نہ غریب رہے گا. اس سے زیادہ برا حال پاکستان, اس سے زیادہ برا حال مجھے بتائیں کیا آپ 500 روپے کلو کریں گے چینی, 500 روپے کلو چینی کریں گے, اور جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ 150 روپے کلو سے اٹھا کے جو ہے اس کو جو ہے 2000 روپے کلو کر دیں گے, یہی کر سکتے ہیں تبھی برا ہوگا نا. مجھے بتائیے ایوب خان کے دور میں اس نے نظم کی لکھی تھی, اس نے کہا 100 روپے من آٹا اور اس پر بھی سناٹا. 100 روپے بڑی تھی اس کی قیمت, اور اس نے نظم لکھ دی تھی کہ 100 روپے من آٹا اور اس پر بھی سناٹا, کہ لوگ باہر نہیں آ رہے. اور اب جو ہے اب آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کیا ہے, لوگوں کی سکت نہیں رہی کہ نہیں رہی سکت, وہ بس اب خاموشی سے اس لیے وقت گزار رہے ہیں کہ وہ پھر باہر. میں آپ کو بتاؤں ہوتا یہ ہے, اس نے مارکس نے کہا تھا کہ کوئی ایک پیسہ ہوتا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو, کسی بھی سماج کو پھاڑ دیتا ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ نا اونٹ لے لیں, اور اس اونٹ کے اوپر بڑا طاقتور اونٹ ہو, بڑا توانا اونٹ ہو, اس کے اوپر آپ بوجھ لادنا شروع کر دیں, اتنا بوجھ لا دیں کہ اس کی بوجھ اٹھانے کی سخت ختم ہو جائے. اب آپ ایک تنکا اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے نا تو وہ بیٹھ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنکا اٹھانے کی اس کے اندر جو ہے وہ تنکا نہیں اٹھا سکتا, اصل میں اس کی سخت جواب دی جاتی ہے کہ اس کے اندر اب مزید اب وہ نہیں. اس سوسائٹی کی, اس سماج کی سخت آہستہ آہستہ جواب دے رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں جس دن یہ سوسائٹی اور سماج پھٹ گیا نا, اس دن کسی کو نہیں چھوڑے گا. پھر کوئی ان کے ہاتھ جو ہے نا جو بھی لگے گا یہ خود لٹکا لیں گے. عمران خان نہیں لٹکا سکتا, نواز شریف نہیں لٹکا سکتا, بلاول شاید نہیں لٹکا سکتا, لیکن جب لوگوں نے لٹکانا شروع کر دیا نا پھر یہ اس کو روک نہیں سکیں گے. اس ریولوشن کے آگے بند مانگنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل زبردست, بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تو غلطیاں کر رہے ہیں, شاید انہیں کی غلطیاں تھیں جو یہ بقول جو کچھ پبلک جو کہہ رہی ہے اب کہ انہیں کی غلطیاں تھیں پی ڈی ایم کی, ان سیاسی جماعتوں کی, جو یہ عذاب ہم پر نازل ہوا. اب بھی پی ڈی ایم گرو لوگ ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اس کے باوجود ایک پلان کر کے انہوں نے اس حکومت کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم بنائی اور اپنے جو مفادات تھے ان کو ضم ہونے کی کوشش کی, برداشت کیا. اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کبھی دھوکہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور یقیناً اس کے بعد اب لیٹسٹ کرنٹ جو سچویشن ہے, پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر ٹوٹنے کو جا رہی ہے, تو سارا بینیفٹ پھر پی ٹی آئی کو جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی پھر نالائکی اور نااہلی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات, اس کو میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ کہ یہ جو اتحاد تھا نا پی ڈی ایم کا, یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا. آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں ایک وقت تھا لیفٹ اور رائٹ کی ایک تقسیم ہوا کرتی تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سوشلزم کی بات کرتی تھی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات کرتی تھی مزدوروں کی, محنت کشوں کی بات کرتی تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاری کی بات کرتی تھی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ اسلام ہمارا دین ہے ضرور کرتی تھی, لیکن اس کی جو سوچ تھی وہ ایک پروگریسو اور ایک ایسی سوچ تھی جو کہ کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ کی, اور ایک سوشلسٹ اسکول آف تھاٹ کی, اور ایک مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ان کی جو ہے وہ لیننسٹ تھے اور ٹراٹسکائٹ تھے, اور اس طرح کے یہ سارے کے سارے جو ہے
لیفٹ ونگ لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کون تھے, آپ دیکھیں کہ جے رحیم کون تھے, آپ دیکھیں کہ مراج محمد خان کون تھے. یہ جو پارٹی کو بنانے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو لیفٹ ونگ کے پالیٹکس جنہوں نے کی ہے, جو ڈی ایس ایف سے نکلے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ این ایس ایف میں رہے اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آئے تھے. سو ان لوگوں نے جب پیپلز پارٹی بنائی تو پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے لیفٹ ونگ کا ایک بہت بڑا نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے, انہوں نے کہا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, انہوں نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے. سو انہوں نے اپنے نعرے کے اندر سوشلزم کو باقاعدہ نعرے کے طور پہ رکھا. جبکہ دوسری طرف جو تقسیم تھی وہ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کی تقسیم تھی, جس میں جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی اور مولانا مودودی صاحب کی ایک جماعت تھی جو کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے جس جو بعد میں 2 حصوں میں بٹ گئی اور پھر جمعیت علماء پاکستان بھی ایک بن گئی اور پھر جو ہے مسلم لیگ تو اٹ سیلف ایک پارٹی تھی. سو لیفٹ اور رائٹ کی ایک تقسیم تھی, یہ تقسیم آج تک موجود ہے. سو اب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل جاتی ہے یہ تو ایسی ہے جیسے آگ اور پانی مل جائے, یہ اور مولوی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں تو یہ ایسی ہے جیسے آگ اور پانی مل جائے. چونکہ وہ پیپلز پارٹی جو سوشلزم کی بات کرتی ہے, جس کو مولا جو ہے وہ ایک وقت تک جو ہے یہی اس کو کافر قرار دیتے رہے ہیں, جنہوں نے عورت کی حکمرانی کو جو ہے انہوں نے اس کے خلاف جو فتوے دیے تھے, وہ اگر جا کے اس پارٹی میں بیٹھ جاتے ہیں جس کو ایک عورت کا بیٹا چلا رہا ہے, وہی عورت جس کی ماں کے خلاف ان کا فتویٰ ہوا کرتا تھا. تو یہ تقسیم مجھے یہ جو اتحاد ہے یہ مجھے نظر سمجھ نہیں آتا, میری سمجھ سے کم از کم بالا تر, اس لیے کہ میں نے وہ سارا کچھ دیکھا ہے, میرے سامنے ہوا وہ سب کچھ. سو اس غیر فطری اتحاد نے الٹیمیٹلی ایک دن دم توڑنا تھا, الٹیمیٹلی اس نے ختم ہونا تھا. یہ تو سب کو پتا تھا ایک دم توڑنا ہے. اگر یہ پی ڈی ایم اس حکومت کو گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتی تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ جو سارا تھا وہ مولانا صاحب لے جاتے یا پیپلز پارٹی لے جاتی, کوئی ایک پارٹی اگر لے جاتی تو دوسری پارٹی کی سیاست تو ختم تھی. لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو گرا لیں گے, ان کو کمزور کر لیں گے اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم نے ظاہر ہے پھر بکھر جانا تھا, پھر اپنی اپنی پوزیشن پہ واپس آ جانا تھا. لیکن وہ پوری طرح سے اپنی اس وقت پلاننگ تو یہی کر کے آئے تھے, پوری طرح سے ناکام ہوئے اس وقت. پوری طرح نہیں ہوئے لیکن پارشلی ہو گئے. آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ چھوٹ گئے. آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو ہے معاملات نرم ہوئے. آپ دیکھیں کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں ان کے معاملات سیٹ اسائڈ ہوئے. آپ دیکھیں گے زرداری صاحب جو ہیں وہ جو اندر تھے اور پھر ایک دم باہر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ مریم نواز جو ہے وہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی اس کو نیب بلا رہی اور پھر اس نے دھمکی شمکی لگائی اور اس کے بعد نیب نے بلایا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس کو کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے اس کو. تو آپ دیکھیں نا ریلیف تو کہیں نہ کہیں مل رہا ہے. سو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ان سے اس طرح سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہی جس طرح وہ پہلے ڈالتی تھی. اب بیان بازی زیادہ ہے چونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے جو ہے وہ اپنے عوام کو, اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو انہوں نے کچھ تو میرا خیال ہے کہ اندرون خانہ اگر گیم نہیں بھی ہے تو ڈر اور خوف موجود ہے. اپوزیشن جو سے حکومت ڈری ہوئی ہے, ان کو لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ اگر اسلام آباد پہنچ گئے تو ہمارا کیا بنے گا, اور اگر ہمارا کیا بنے گا چونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ رہے تھے ہم پنڈی سے ہو کے آئیں گے. اب پنڈی سے ہو کے آنے کا مطلب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنڈی میں کس کو جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بتائیں گے ہم نے سیدھا جانا ہے کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے, جس جگہ پہ پہلے دھرنا دیا ہوا تھا مولانا نے. سو مولانا تو واضح تھریٹ دے رہا تھا نا کہ وہ تو اسٹیٹ سے ریاست کے آرگنس کے ساتھ ٹکرانے پہ آیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے نکالا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ہوتا ہے, وہ ہم چھوٹے تھے نا تو گاؤں میں وہ جو بچے کھیلا کرتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو کنچے ہوتے تھے نا تو کنچے جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے اگر نہیں کھیلنے دیتے تھے نا تو وہ جو کھتی ہوتی تھی نا اس میں کوئی پیشاب کر دیا کرتا تھا تو کہتے تھے میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے لا کے اس میں پانی ڈال دیا یا پتہ نہیں کیا ڈال دیا. سو بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی حکومت کے لیے بھی جو ہے اتنی آسان نہیں ہے اگر پی ڈی ایم کے لیے آسان نہیں ہے, کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھی اور پی ڈی ایم کے میجورٹی آف دا پارٹی جو ہے آپ دیکھیں کہ سوائے نون لیگ کے اور سوائے مولانا کے باقی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ان کے پاس سندھ بیٹھا ہوا ہے. وہ سندھ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے خیرپور کے الیکشن ہوئے انہوں نے الیکشن سیٹ جیت لی وہاں سے. سو ان کو تو سیٹیں مل رہی ہیں, وہ تو اپنے جو ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو اگر کوئی اقتدار سے باہر ہے تو وہ نون لیگ ہے, اقتدار سے باہر ہے تو وہ مولانا ہے. مولانا کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد میں انٹرسٹ ہے اور مریم صاحبہ کو اپنے کسی بھی طرح جو ہے وہ ان کو اپنے والد کو واپس لے کے آنا ہے اور اپنے کیسز کو ختم کرنا ہے. سو یہ ان کا ایجنڈا ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں. پھر وہی چیز واپس میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ یہ ساری سچویشن سامنے ہے, نظر آ رہی ہے, گورنمنٹ کو بھی نظر آ رہی ہے, اپوزیشن کو بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر 5 سالہ کے کیا نظر آ رہا ہے, کیا انہی میں سے پھر دوبارہ کوئی مخلوق حکومت بننے جا رہی ہے کچھ پی ٹی آئی کے, لیکن پھر بھی جو سینٹر میں ہے وہ گورنمنٹ کس کی ہو سکتی ہے, کیا ایکسپیکٹیشن اس ٹائم تک کا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, جو مجھے گما گزر رہا ہے وہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ کوئی ان ہاؤس شاید تبدیلی آ جائے. دیکھیں پنجاب پہلے آئے گی, اگر تبدیلی آتی ہے تو پنجاب سے آئے گی.
पंजाब हमें बता देगा कि वफाक में क्या होने वाला है। पंजाब उसकी में वजह ये है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। देखें पंजाब में अगर नून लीग पीपल्स पार्टी इकट्ठी होकर काफ लीग को साथ मिला लेती है तो इनके हाथ से इक़्तिदार निकल जाता है पीटीआई के हाथ से। ये तीन पार्टियां जो है वो वहाँ पे आराम से वो कर सकती हैं। वफाक के अंदर जो है ये पार्टियां अगर एमकेएम के साथ मिला लेती हैं तो वहाँ पे इनके और काफ लीग साथ मिल जाती है, तो ये चार पार्टियां जो है वो कर सकती हैं। उन्होंने साबित किया, उन्होंने गिलानी के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखिए हम चाहें तो गेम पलट सकते हैं। सो गेम पलटी किसी ने, गेम पलटी उधर से वो जो बादशाह है जो उसका मफाहमत का, ये उसने बताया, उसने कहा जनाब हम बदल सकते हैं। और उसने संजरानी को, आपको याद होगा, उसने तब भी गेम बदली थी, किसके कहने पे बदली थी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन गेम बहरहाल उसने बदल दी थी उस वक्त पे। सो गेम जो है वो बदली जा सकती है, और उस वक्त गेम बदलना ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज नून लीग जो है उस वक्त बड़े उसमें थी जब संजरानी को लेके आया था जरदारी जो है। सो अब अगर उसी संजरानी से मिलकर उन्होंने अपोजिशन लीडर बना लिया है तो चीखना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा मज़े की बात यह है कि पंजाब के अंदर जो है नून लीग और पीटीआई मिलके जो है वो अपने मामला तय कर लेती है, और अगर वो वफाक में मिलकर तय करते हैं तो इनको बड़ा चीख पुकार शुरू हो जाती है, दोनों पार्टियां चीखनी शुरू कर देती थी, स्पेशली नून लीग बहुत चीखती है। सो उस वक्त पीपल्स पार्टी तो नहीं चीखी थी। सो इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने, और इनको पावर कॉरिडोर्स में रहना है। इनको आम आदमी का, गरीब आदमी का कोई ना दुख है, ना इनके दिल में मरोड़ उठते हैं, ना इनको तकलीफ है। आज आके गरीब आदमी एक ही काम के लिए होता है, और वो ये है कि तुमने हमें वोट डालना है, हमने इक़्तिदार में पहुंचना है, पैसा कमाना है, और फिर हमने वापस आ जाना है, फिर तुम्हारी हड्डियों को निचोड़ना है, तुम्हारे जिस्म को निचोड़ना है, तुम्हारा खून निचोड़ना है, और तुमसे हमने रिसीव करना है। बिल्कुल सही हुआ, बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े डिटेल आपने इस हवाले से डिस्कस किया, पब्लिक को बताया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक चीज़ तो तय है कि जो डिलीवर करेगा इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में वही नेक्स्ट सामने आएगा। और अब तक के हालात वाक़यात के मुताबिक जो चीज़ सामने आ रही है, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से जो नारे लेकर आई थी वो शायद उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई। आज से 3 साल 2 साल पहले जो पीटीआई का ग्राफ था वो किस कदर ऊपर था, लेकिन अब वो ग्राफ नीचे, मुसलसल नीचे आते दिखाई दे रहा है। और अगले 5 साल में जो अब तज्ज़िया अहमद सग़ीर साहब का सामने आया है, उसमें अगले 5 साल में जो पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगा वही सेंटर में बनाएगा, ये चीज़ सामने आ रही है। तो पंजाब में गवर्नमेंट जो बनाने के चांसेस है इस वक्त भी नून लीग के बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर बेहतर चांसेस है पीटीआई की निस्बत। तो उम्मीद करते हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट किसी की भी आए, किसी भी पार्टी की आए, अल्लाह करे मुल्क की मफाद में आए। इसी के पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।